السلام علیکم گرلز. ہم لوگوں نے تقریباً 2 چیپٹر کر لی ہیں مکمل. چیپٹر نمبر 3 اور 4 اور چیپٹر نمبر 5 میں سٹارٹ کروا چکی ہوں، جس کے 2 سے 3 لیکچر میں آپ کو پہلے سے دے چکی ہوں. آج ہم اس کا لیکچر نمبر 4 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اسلامی ریاست میں قومی یکجہتی اور سالمیت. آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے: اسلام میں مساوات، آزادی اور بھائی چارہ ریاست کے بنیادی اصول سمجھے جاتے ہیں. اسلام محض رسوم و رواج کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. مکمل ضابطہ حیات گرلز وہ ہوتا ہے جس کے تحت آپ اپنی ساری زندگی گزار سکتے ہیں. اسلام اور اسلامی ریاست رنگ و نسل کی قائل نہیں، صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو ایک اسلامی ریاست کے اندر یکجہتی اور سالمیت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی بنا پر آزادی، مساوات اور اخوت جیسی اعلیٰ اقدار کا حامل نظام حقیقی شکل میں نافذ کیا جا سکتا ہے. ایک خدا، ایک رسول اور ایک کتاب کو ماننے والے مسلمان ایک اسلامی ریاست میں مل جل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انس اور محبت کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں. اس لیے نبی پاک نے ہمیشہ محبت و آشتی بھی امن یا پیس کو ہی کہتے ہیں، رواداری برداشت کو کہتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، اور باہمی احترام کا درس دیا ہے. اسلامی ریاست ایک مثالی ریاست ہوتی ہے. قومی وحدت اور سالمیت کے نقطۂ نظر سے اس کے اندر بسنے والی اقلیتیں مطمئن اور محفوظ ہوتی ہیں. ان کی زندگی ہر لحاظ سے قابل رشک ہوتی ہے. ان کو آئینی طور پر اور عملاً بھی جان و مال، عزت و آبرو، روزگار کا تحفظ، عقیدے اور مذہب کی مکمل آزادی ہوتی ہے. ان کو حکومت کے کلیدی مناصب پر بھی فائز کیا جاتا ہے. کلیدی کسے کہتے ہیں؟ بنیادی. ان کے لیے معاش کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ پوری رواداری کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے. ان کے مسائل اور معاملات کو سمجھنے اور سلجھانے میں پوری ہمدردی اور دل جمعی سے کام لیا جاتا ہے. دل جمعی، دل کے ساتھ. اس لیے وہ ریاست کے وفادار رہتے ہیں اور اکثریت کے معاملات میں بے جا مداخلت کر کے رنجش اور کشیدگی. رنجش کسے کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کے خلاف دل میں کھوٹ پیدا ہو جانا. کشیدگی، جس میں لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے. کشیدگی کی فضا پیدا نہیں کرتے، اس طرح وہ قومی یکجہتی کے حصول کا باعث بنتے ہیں. اس پیراگراف میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی بھی ریاست میں جو اقلیتیں موجود ہیں، اگر آپ ان کو پوری طرح سیٹسفائیڈ کریں، ان کو مکمل طور پر ان کے ڈیو حقوق دیں، تو وہ کبھی بھی جان بوجھ کر اقلیت کے لیے مسائل پیدا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اسلامی ریاست قومی سالمیت کو برقرار رکھنے میں آمدنی کا زیادہ حصہ عوامی فلاح و بہبود پر صرف کرتی ہے اور فلاحی اقدامات کے ذریعے عوام کو روزمرہ ضروریات مہیا کر کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے اقدامات کرتی ہے. صرف کرنا، خرچ کرنا. گرلز، پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آپ نے یکجہتی اور سالمیت برقرار رکھنی ہے ریاست میں، تو آپ کو عوام کو اکنامیکلی سیٹسفائی رکھنا ہوگا، کیونکہ وہ لوگ جو اکنامیکلی سیٹسفائی نہیں ہوتے وہی دشمن کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور دشمن سے پیسے لے کر بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو آپ کی ریاست کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. اس لیے اگر آپ اپنے ملک کے عوام کو اکنامیکلی سیٹسفائی رکھیں گے، ان کو پیٹ کی بھوک نہیں ستائے گی، ان کو ایسے مسائل نہیں ہوں گے، تو یقینی طور پر وہ اپنے ملک کا برا نہیں سوچیں گے. امارت اور غربت کے فاصلوں کو ختم کر کے منصفانہ معاشی نظام عدل کا قیام عمل میں لاتی ہے. امارت اور غربت یعنی امیر اور غریب کے درمیان جیسے امارت اور غربت کے فاصلوں کا مطلب یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ کچھ لوگ بہت امیر ہیں اور کچھ لوگ بہت غریب ہیں. تو ظاہر ہے اس سے کیا ہوگا؟ معاشرے میں 2 طبقے پیدا ہو جائیں گے جن کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ پیدا ہو جائے گا. ظاہر ہے غریب جو ہے امیروں کو پھر اچھی نظر سے تو نہیں دیکھیں گے، تو وہ اس کے فاصلے کم کرنے، مطلب یہ نہیں کرتی کہ امیر امیر تر ہوتا جائے، غریب غریب تر ہوتا جائے. وہ کوشش کرتی ہے کہ غریبوں کی غربت کو ختم کیا جائے یا کم کیا جائے اور ایک مڈل کلاس بیچ میں پروڈیوس ہو. اچھا جی، منصفانہ معاشی نظام عدل کا قیام عمل میں لاتی ہے. ایک منصفانہ معاشی نظام عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عدل کا مطلب تو انصاف ہوتا ہے نا. تو منصفانہ معاشی نظام عدل یعنی کہ ایک ایسا اکنامک سسٹم لے کے آتی ہے جس میں ہر شخص کو روزگار کے مواقع میسر ہوں تاکہ وہ ایک جائز طریقے سے اپنا پیٹ پال سکیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی یکجہتی کو فروغ ملے گا. اس طرح دولت کی گردش کے لیے نظام میں زکوٰۃ متعارف کرایا جاتا ہے.
یعنی اسلامی ریاست میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے دولت جو ہے چند ایک یا چند خاندانوں میں محدود ہو کر نہ رہ جائے. اس سے پھر اسلام میں کیا کیا جاتا ہے کہ امیروں سے لے کے غریبوں کو دیا جاتا ہے. امیروں کو کس طرح سے امیروں سے لیا جاتا ہے؟ زکوٰۃ کے ذریعے، صدقہ و خیرات کی ترغیب دے کر، اور دیگر جائز ذرائع سے دولت حاصل کرنے کی ان کو اجازت دی جاتی ہے، اور ان کو یہ کہا جاتا ہے اب ناجائز طریقے سے دولت نہیں کما سکتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تمہارے پاس جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہے وہ انہیں لوٹا دو جنہیں ان کی ضرورت ہے. اب یہ جملہ دیکھیں، یہ جملہ بہت ہی آپ سمجھے کہ ہم سب کے لیے ایک بنیاد ہونا چاہیے ہماری زندگی گزارنے کی، کہ جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہے وہ ان کو لوٹا دو جنہیں ان کی ضرورت ہے. اور یہی اسلام کا ترہ امتیاز ہے، یعنی یہ اسلام کی وہ خصوصیت ہے جو اس کو دوسرے مذاہب سے بلند تر بناتی ہے. ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں سٹور نہیں کرنی. اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھ سمیت بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس پر پورا نہیں اتریں گے. کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ کتنا کچھ ہے؟ اللہ معاف فرمائے ہمیں. اسلام کا یہی معاشی نظام تمام افراد کی معاشی حیثیت و مرتبے کو کم و بیش تقریباً ایک سطح پر لا کھڑا کرتا ہے. یعنی کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قول ہے نا کہ جو کچھ ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ ہم دوسروں کو دے دیں جن کو ان کی ضرورت ہے، اگر ہم اسے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر دیں، ہر بندہ پرسنلی اپنی لائف پہ اس کو امپلیمنٹ کرے تو کیا ہوگا؟ یقینی طور پر ہر بندے کے پاس کم و بیش اتنا تو ہو جائے گا کہ وہ باعزت زندگی گزارنا شروع ہو جائے گا، اور اکنامکلی لوگ پھر تقریباً ایک جیسے ہو جائیں گے، سارے سب کے پاس سب کچھ ہوگا، جس کو اپنا کر ریاست میں کوئی انتشار پیدا نہیں ہوتا. ظاہر ہے جب سب کے پاس سب کچھ ہی تقریباً آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے. پھر جب لوگ سیٹسفائیڈ ہوں گے ریاست میں، پھر وہ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا انتشار پیدا نہیں کر سکیں گے، نہیں کریں گے، اور دشمن کے ہاتھوں میں بھی نہیں کھیلیں گے. یہی قومی وحدت اور سالمیت کی معراج ہے. یعنی یہی چیز جو ہے نا بلندی ہے جس سے آپ قومیت، یکجہتی اور سالمیت حاصل کر سکتے ہیں. اسلام میں علاقائی عصبیتیں جنم نہیں لے سکتی کیونکہ مسلمان وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں. بیٹا عصبیت کیا ہوتی ہے؟ جو لوگ سوشیالوجی پڑھتے ہیں وہ اسپیشلی انہوں نے عصبیت کے بارے میں لازماً پڑھا ہوگا. عصبیت کہتے ہیں ایسا رشتہ جس کے تحت لوگ جو ہیں خود کو ایک وحدت تصور کریں. عصبیت خونی بھی ہو سکتی ہے، نسلی، مذہبی، یعنی ہمارا خون ایک ہے، ہماری نسل ایک ہے، ہماری برادری ایک ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایک لڑی کی طرح مضبوط تصور کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ اتنا ان کا اسٹرانگ ریلیشن نہیں ہوتا. لیکن دیکھ لیں علاقائی عصبیتوں سے کیا مراد ہے گرلز؟ علاقائی عصبیتوں سے یہاں پر یہ مراد ہے کہ میں بلوچی، میں سندھی، اس طرح کی عصبیتیں ہمارے اسلام میں نہیں ہیں. کیوں بھلا؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے کو، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت کس بنیاد پہ ہے؟ تقوی، خدا کے خوف کی بنیاد پہ. تو پھر کس طرح سے عصبیتیں جنم لیں؟ نہیں جنم لے سکتی، کیونکہ مسلمان وحدانیت ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. لہذا جو یکجہتی اور سالمیت اسلامی ریاست میں پائی جاتی ہے وہ مغربی ریاست کے مقدر میں نہیں ہے. مغربی ریاست میں یہ ساری چیزیں موجود ہی نہیں ہیں جو ایک اسلامی ریاست میں پائی جاتی ہیں.